آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ نعرہ تکبیر یہی رحمت ہے، نعرہ رسالت یہی رحمت ہے، نعرہ تحقیق ہائے ہائے بولے نہیں یار سارے، یہی رحمت ہے، نعرہ حیدری یہی رحمت ہے، ہائے ہائے یہی رحمت ہے، نعرہ غوثیہ یہی تو رحمت ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ کی قسم یہ نعرے نہیں ہیں، رحمت مل رہی ہے، اسے شرارت نہ سمجھو، ہم شرارت نہیں کر رہے، عبادت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں سے خطاب شروع ہوگا۔ ابھی آیت کا ترجمہ پورا ہوا ہے۔ میرے پاس 3 منٹ ہیں تقریر کے لیے، نہیں کریں گے، مجبوری ہے، 3 منٹ ہے میرے لیے خطاب کرنے کے۔ کچھ پرابلم ہے نعرے میں، کچھ پرابلم ہے بیٹا، آپ چپ کرو، آپ اٹھ کے کھڑے ہو، آپ کے نعرے کے جواب کو سن کر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ لگاؤ نعرہ۔ جیتے رہو، مجبوری ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 منٹ باقی ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ بادشاہ نے فرمایا شک نہیں کرنا، مصطفیٰ کے گھر کا ذکر رحمت ہے۔ مجبوری ہے، یہ موضوع تھا اس طرف۔ عقیدہ میں سارا پڑھ گیا ہوں، لیکن موضوع یہ ہے کہ یا علی تیرا نام رحمت ہے، سیدہ تیری بات رحمت ہے۔ اچھا آپ مجھے تسلی دیں ہیں، میں چلا جاؤں گھر، اپنی بیوی اور بچوں اور بچیوں کو بٹھا کے بی کا ذکر کروں تو رحمت ہوگی؟ جس کا قرآن پہ ایمان ہے اس طرح کیسے بولے ہیں آپ؟ ہوگی رحمت؟ کیا ہوگا؟ قبلہ ساری باتیں نہیں چھیڑنی، آپ صرف رحمت پہ فوکس کر لیں، میرے بدے ہوئے آتے۔ قبلہ اگر ساری باتیں چھیڑیں گے تو میں مزید پھنسوں گا، اور پھنسوں گا اس کو نکلنے کے لیے مجھے بہت سی آیتیں پڑھنی پڑیں گی۔ ایسے چلتے جائیں، ٹیپ لگائی ہے، اور نہیں نلائق آدمی، ڈنگر بالکل کچھ بھی نہ، ایسے نہ کریں، اٹینشن ہو ذرا۔ قبلہ اب آپ نے جو کیا ہے، عبرت کا کیا تعلق ہے صحابہ کے ساتھ؟ یا آل محمد کے ساتھ عبرت کا کیا تعلق ہے؟ ہدایت ہو یہ سمجھ آتی ہے، ہادی ہیں، رحمت ہو عالمین کی رحمت سے تعلقات ہیں، دل مضبوط ہو کہ استقامت کے پہاڑ ہیں سارے، صبر اور بردباری اور تحمل اور حلم کے مرکز ہیں سارے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، عبرت کا کیا تعلق ہے؟ بات ابو بکر کی چھڑے اور ہمیں، اچھا مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتا، مجھے پتا کہ گجرانوالہ میں عبرت ایکسیڈنٹ پہ ہوتی ہے، خطرناک شاید دیکھیں تو عبرت ہوتی ہے، نبی کے گھر سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر باب فرید تک کوئی بھی تو خطرناک نہیں، تو عبرت کیسے ہو گئی؟
اس لیے کہا تھا کہ ہر بات کو نہ چھیڑے. عبرت کا کیا تعلق ہے؟ رب بادشاہ فرماتا ہے آیت دوبارہ پڑھ تجھے سبق مل جائے گا. جواب مل جاتا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا ہے سن، شک نہ کریں، جہاں بھی ان کا ذکر چھڑے گا بندے دو طرح کے آئیں گے، ایک اولی الالباب آئیں گے، ایک یومنون آئیں گے. ایک انہیں سوچنے والے آئیں گے، ایک ان پر مرنے والے آئیں گے. ایک انہیں دیکھنے والے سوچنے والے آئیں گے، ایک ان پر تن من وارنے والے آئیں گے. اب شک نہ کرنا، ایک ہی پڑھے گا، ذکر بھی اسی گھر کا چھڑے گا، قرآن بھی وہی ہوگا، لیکن جو لجپالوں کو سوچ کر بیٹھے گا وہ عبرت کی ٹوکریاں لے کر جائے گا، لیکن جو ان کے عشق میں مچل کر بیٹھے گا اسے ہدایت بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا. اللہ اکبر. بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو، چہرہ دکھائیں، چہرہ دکھائیں، زیارت کرائیں. دیکھیں نعرہ کس نے لگایا ہے، دوبارہ لگائیں. اچھا تو اب وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ 3 منٹ اوپر ہو گئے. زندہ رہا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا. جی نہیں جانے دیں. نہیں سمجھ، ساری سمجھی ہے، لیکن اب وقت ہو گیا کافی، 60 منٹ. یعنی اب تو پھر اوور ٹائم لگے گا نا جی، اوور ٹائم کی قیمت ڈبل ہوگی جی. نہیں وہ قیمت نہیں ہے، اس کا تو مولی کوئی نہیں، وہ قیمت نہیں ہے. اوور ٹائم کی قیمت ڈبل ہے، مطلب سبحان اللہ ڈبل چلے گا. نہیں سنگل پہ اب نہیں، میں سنگل فیس نہیں اب چلے گا. اب تو 3 فیس کی بات کرو. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بی بی تیرا ذکر رحمت ہے، سیدہ تیرا ذکر، اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، رحمت کا کیا معنی ہے؟ مولا علی کے گھر کا ذکر کیا ہے؟ او کی ہوں ہے جی بھئی وہی تے پوچھنا او کی ہوں ہے. بھئی میں مولا علی دا ذکر کراں، بی بی پاک دا ذکر کراں تے رحمت ہوئے گی؟ کی ہوئے گا؟ فضل تو خود قرآن کا لفظ ہے، اور فضل پہ الگ چیپٹر کھل جانا ہے، اور ایک نئی کہانی چل پڑنی ہے کہ اب جی ہو رہا ہے ذکر. نہیں قبلہ ایسے نہیں ہے. رحمت لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں اس کا معنی سبحان اللہ نہیں ہے جی. کچھ دے دینا، کیا دے دینا؟ افسوس، مجھے بڑا افسوس ہے، ہمارا منبر قرآن کی معرفت سے دور ہو گیا ہے. ہم قرآن حکیم سے بالکل دور جا چکے ہیں. حضور قبلہ گزارش یہ ہے کہ مرتضی زبیدی کو چھیڑیں یا تاج العروش کو کھولیں یا لغت کی ڈکشنریوں کو کھولیں تو بات پھیل جائے گی. اتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی 2 جلد میں لفظ رحمت کے 18 معنی قرآن سے کرتے ہیں.
اب آپ کہیں تو میں 18 آیتیں پڑھوں. آپ ایک نہیں سننا چاہتے، میں 18 کہاں پڑھوں گا بھائی؟ کتاب دی ہے میں نے، عرض کیا ہے، سبق سنا رہا ہوں، ضرور پرچیز کریں، بڑا مزہ آئے گا. وجوہ والنظائر کا باب ہوگا، اس میں لطف آ جائے گا علوم القرآن کے حوالے سے. عرض کر رہا ہوں، اے بیٹا کاکا سنو، سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں، 25 نمبر سورہ، 48 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کیسے آگے پڑھوں؟ چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ وا اور ہوا وہ، الذی وہ، ارسلہ بھیجا، الریاح ہواؤں کو، وہ اللہ میں ہوں جس نے ہواؤں کو جاری کیا. بشرم بین یدی رحمتی ہی، یہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری دیتی ہیں. اور وہ رحمت کون سی ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے جڑا می نہیں پیندا وہ میری رحمت ہے. سب بولو بارش اللہ کی، بولو سارے بارش اللہ کی. اچھا اللہ بادشاہ پھر اس کا مطلب کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ فرمایا ماءً طہورا، اس کا کام ہے وہ پاک کر دیتا ہے. پتہ چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. پھر پڑھ رہا ہوں، رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. پھر پڑھ رہا ہوں جب تک چپ ہو، رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. فرمایا شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا، حسین کی ماں کی بات سننے والوں کو پاک کرے گی. اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. پھر کہہ رہا ہوں شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا، علی کی زوجہ کی بات بندوں کو پاک کرے گی. نہیں آگے چل سکتا، تم نہیں بول رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں شک نہ کرنا، مصطفیٰ کی بیٹی کی بات بندوں کو پاک کرے گی. میرے جانے کے بعد سبحان اللہ کی تسبیح کر لینا جملہ سن کر. جس بی بی کی بات پاک کر دے، نہیں جس کی بات سننے والوں کو پاک کر دے، اس کی اپنی ذات کتنی پاک ہوگی. چلو اب اجازت بخش دو، بس یاد رکھنا یہ گھر کعبے سے زیادہ پاک ہے. ہائے ہائے ہائے. قبلہ اللہ بادشاہ سورہ بقر کی 125 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. خلیل جی میرا گھر بن گیا ہے جی، تو پھر ان طاہر بیتی، گھر تو میرا ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. گھر تو میرا ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. گھر تو میرا ہے، اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. ابراہیم کعبے کو پاک آپ نے رکھنا ہے. ابراہیم کعبے کو پاک آپ نے رکھنا ہے. ابراہیم کعبے کو پاک آپ نے رکھنا ہے. لیکن جب بی بی کی باری آئی تو احزاب 33واں سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ فاطمہ ہے، اسے پاک میں نے رکھنا ہے. مالک سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، حسین کی اماں اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. اب بھائی چیچا وطنی سے لے کر پوری دنیا تک نہ کوئی اللہ کی قدرت بتا سکتا ہے، نہ فاطمہ کی پاکی بتا سکتا ہے. اگر پھر بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر سے پوچھو. نہیں آپ نہیں سننا چاہتے. جو سننا چاہتے ہیں سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ.
شاہ جی صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 16 نہیں، 18 اکٹھی 18 آیتیں سورہ نور میں جس بی بی کی شان میں اتریں اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ میرا وعدہ رہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں 18 آیتیں پڑھوں گا۔ اب میں جانا چاہتا ہوں ام المومنین کے پاس، مدینے کی عورتیں، مدینے کی عورتیں ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی سے کہتی ہیں اماں جی فاطمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آئے اماں جی فاطمہ کتنی پاک ہیں؟ یوں مدینے کی عورتوں کا شاہ جی چہرہ دیکھا اور مسکرا کے بی بی نے فرمایا کیا بتاؤں تمہیں فاطمہ کے بارے میں؟ 15ویں روزے ظہر کی نماز کے بعد بی بی کی گود میں ان کا بیٹا حسن آیا ہے۔ عصر کے وقت محمد کی بیٹی مصلی پر تھی۔ بیٹے کی ولادت کے بعد جس بی بی کا وضو بھی نہ ٹوٹے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، میں کیا بتاؤں وہ کتنی پاک۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ مجھے اجازت بخشیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب منبر پر تشریف لائیں، صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ اپنے نہیں، میری گزارش ہے، میری بدقسمتی سمجھے میں سن نہیں سکتا بیٹھ کر، میری مجبوری ہے، اعلان میں کر رہا ہوں، منت بھی کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور منبر شریف پر رونق افروز ہوئیں، ایک نوجوان ینگ سکالر کا استقبال کریں۔ اپنے مذہب کے علماء کی محبت اصل میں دین کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔